السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو ویڈیوز میں جو بات ہو چکی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کے درمیان جو شرک پھیلا وہ کیسے پھیلا، اس حوالے سے ہم پہلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اور دوسری ویڈیو میں کلاب کے بیٹے قصی ان کے حوالے سے، اور ان کے آگے بیٹے جو عبدالدار ہیں ان کے حوالے سے، اور ہاشم ہیں ان کے بیٹے ان کے حوالے سے، اور پھر مطلب، وہاں تک ہم یہ بات کر چکے تھے۔ آج ہم عبد المطلب سے بات شروع کریں گے۔ جو مطلب تھے وہ جب بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو جو دو مین عہدے تھے مکہ کے، سقایا اور رفادہ، وہ عبد المطلب کے حصے میں ہے۔ عبد المطلب نے یہ سوچا کہ مکہ کے ارد گرد بیت اللہ میں جو حجاج کرام آتے تھے، اور ان کے لیے جو ہاشم نے ارد گرد حوض بنوائے تھے جس میں دور دراز سے پانی لا کے جمع کیا جاتا تھا کہ جو حجاج کرام ہیں وہ اس کو پی سکیں، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور حوضوں کو صاف رکھنا اور ان کو بار بار ریفل کرنا یہ ان کے لیے بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ آب زمزم کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ وہ بڑا میٹھا اور بڑا صاف پانی ہے، اور اس کو استعمال کرنا اور اس کو نکالنا بہت آسان کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں بند کیا گیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جو جرہمی قبیلہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں سے رگڑ کر جو زمزم پیدا ہوا، تو وہاں جو پہلا قبیلہ آباد ہو اس کا نام جرہم تھا، وہ وہاں آباد تھا، اور ان لوگوں نے وہاں کے سارے معاملات کو سنبھالا ہوا تھا، بیت اللہ کے حوالے سے ساری چیزوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ ان کے اندر خیانت پیدا ہو گئی، انہوں نے وہاں کے مال میں، بیت اللہ کے مال میں خیانت کرنی شروع کر دی، اور ان میں آپس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، زنا فحاشی عام ہو گئی۔ تو ان سے یہ ساری چیزوں کو چھیننے کے لیے ایک اور قبیلے نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور انہوں نے بیت اللہ کے سارے حجر اسود ہو گیا اور باقی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری آب زمزم میں ڈال کے آب زمزم کو بند کر دیا۔ تو عبد المطلب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں آب زمزم کی کھدائی کر کے اسے دوبارہ اس طرح نہ چلا دوں جیسا کہ وہ چل رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ اٹھ اور آب زمزم کی کھدائی دوبارہ شروع کرو۔ تو انہیں اس چیز سے بڑا حوصلہ ملا، چونکہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس کو کرنا۔ تو اس کے لیے انہوں نے انت تک محنت کی اور کوشش کی، دن رات اس پہ لگایا، خون پسینہ ایک کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے وہ آب زمزم کو چالو کر دیا۔ تو اس سارے مرحلے کے دوران ایک بہت بڑا عرصہ گزرا۔ اس دوران ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ اللہ مجھے اور اولاد دے۔ انہوں نے منت مانگ لی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے، تو میں انہیں اللہ کے اس دین کے کام میں لگاؤں گا اور اس معاملات میں لگاؤں گا، اور ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اب ان کے 10 بیٹے ہو گئے، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، اور ان میں ایک ان کا بیٹا عبداللہ تھا، وہ بھی پیدا ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، وہ بھی پیدا ہوئے۔ تو اب انہوں نے جب منت پورا کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اس بارے میں پوچھا کہ بھئی اب میں منت پوری کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، آپ جس کو چاہیں ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان سب سے کہا کہ آپ نے ایک تیر لے جاؤ اور اس پر اپنا نام لکھ کے لاؤ۔ اس ٹائم یہ قرہ ڈالنے کا ایک انداز ہوتا تھا کہ وہ سارے تیروں کو نام لکھ کے، اور وہاں کے جو بڑے بت تھے ان کے سامنے جا کے انہیں ایک خاص انداز سے رکھا جاتا، تو جس کا نام نکل آتا تو وہ قرے میں ون کر جاتا۔ انہوں نے ایسا کیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبداللہ اس ٹائم سب سے چھوٹے بھائی تھے اپنے بھائیوں میں، اور بہت لاڈلے تھے، اور پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو پورا عرب ان سے بڑا محبت اور بڑی شفقت کرتا تھا، اور بڑا دل لگا ہوا تھا ان سے ان کا۔ تو جب سب عرب میں بات پھیلی کہ عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اور عبد المطلب سے کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اس کا کوئی اور راستہ ڈھونڈو، کوئی فدیہ ڈھونڈو، کوئی اور معاملات ڈھونڈو۔ تو سارے آپس میں، عبد المطلب نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے تو بتاؤ۔ تو سب نے مشاورت کی اور بتایا کہ مدینہ کی طرف ایک عورت ہے جو نجومی ہے، اس کے پاس چل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ مدینہ یثرب کی طرف گئے اور وہاں جا کر اس عورت سے ملے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں جو فدیہ لیتے ہو وہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ ہیں۔ فرمایا عبداللہ کے نام 10 اونٹ کا قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 بڑھا دو، پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے پھر 10 بڑھا دو۔ تو انہوں نے اسی انداز سے کہ جب تک اونٹوں کے نام قرعہ نہیں نکلتا تب تک ڈالتے رہو، اور 10 کو بڑھاتے رہو۔ اب یہ لوگ مکہ واپس آ گئے اور انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ پہلے 10 کے حساب سے ڈالا تو عبداللہ کا نام، پھر 10 کے حساب سے ڈالا پھر عبداللہ کا نام، پھر 10 کے حساب سے ڈالا پھر عبداللہ کا نام، اس طرح 100 اونٹ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟
100 ऊँट हो गए तो किसका नाम निकला? ऊँटों का नाम निकला। जब ऊँटों का नाम निकला तो पूरे अरब में एक खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने आके अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दी कि आपके भतीजा, आपके जो बेटा है उसके हवाले से वो बड़ी खुशी मनाई गई उस टाइम, और अब्दुल्ला की जान इस तरह बच गई। इससे आगे इंशाल्लाह अब हमारी अगली वीडियो होगी और उस हवाले से हम बात करेंगे कि आगे अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपना कैसा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नबूवत तक की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत कैसे की और हज़रत खदीजा से निकाह कैसे हुआ, इन सारे हवालों पर तफसील से मज़ीद बात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।